مل کے دعائے تحجیل ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ وفی هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو ہم زمانے کے امام کے حضور سرور دو عالم اور سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہرحال میری کیا حیثیت، میں کون ہوں، یا انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ کائنات کے عظیم رسول کی تعریف کر سکے، جس کا ذاکر، جس کا ثنا خوان خود خدا ہو، اس کی تعریف انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. بہرحال اپنی حسب لیاقت میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کا بچپن ابو طالب کی گود میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر میں عرض کروں کہ کائنات کے عظیم خالق نے اپنے محبوب محمد احمد محمود کو اتنا حسین بنایا کہ بنانے والا بننے والے کو دل دے بیٹھا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ کائنات کے عظیم خالق نے اپنے پیارے محبوب محمد احمد محمود کو اتنا حسین بنایا کہ بنانے والا بننے والے کو دل دے بیٹھا. سمجھنے کی باتیں ہیں ادب کی دنیا میں کہ بنانے والا بننے والے کو دل دے بیٹھا. اور پھر اس بے دل نے اپنے دل میں سوچا. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس بے دل نے اپنے دل میں سوچا. بنانے کے بعد خدا نے خالق نے اپنے محبوب کو دیکھنا شروع کیا اور محبوب نے خالق کی اندیکھی آنکھوں کی گرمی محسوس کی تو محبوب کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا اور خدا کی ذات نے اس پسینے سے انبیاء کو خلق کیا. درود پڑھے بآواز بلند. دل میں الفت محمد کی خوشی کا دن ہے. احباب کی فرمائش ہے، میں نے کہا اپنا نام حضور کے غلاموں میں درج ہو جائے کہ دل میں الفت محمد کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اور اے اہل سیاہ کی سزا سوچنے والوں ذرا ٹھہرو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اولنا محمد، آخرنا محمد و اوسطنا محمد. حضور خود فرماتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی میں بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد. خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد کہ ہر دور میں
ہر شخص کے پیارے ہیں محمد. اور اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا کہ پیغام کس کو دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. صلوات ساتویں محمد کی ولادت بھی ہے آج. سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی چھٹے امام کی ولادت بھی ہے. میں اپنے امام خالق فقہ جعفریہ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتا چلوں کہ صادق آل محمد عکس بردار حیات. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. صادق آل محمد عکس بردار حیات. اے شعور آدمیت، اے شعور آدمیت، اے ضمیر کائنات، اے شعور آدمیت، اے ضمیر کائنات، اے امامت کی مسدس. مومنین کا بھی میں امتحان لینا چاہتا ہوں. یہ سوال ہے کہ شاعر نے کس طرف تشبیہ دی ہے کہ اے امامت کی مسدس. آپ مجھے بتائیں کہ مسدس کسے کہتے ہیں، کیسے تشبیہ دی گئی ہے؟ کون جواب دے گا میری اس بات کا؟ چھٹے امام ہے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اے امامت کی مسدس، اے بیاض شش جہات، تو نے بخشا دین کی نازک خیالی کو ثبات. تو نے بخشا دین کی نازک خیالی کو ثبات. تجھ کو اتنا انس تھا، تجھ کو اتنا انس تھا مٹتے ہوئے اسلام سے. تجھ کو اتنا انس تھا مٹتے ہوئے اسلام سے. مذہب حق ہو گیا منسوب تیرے نام سے. اور تیری شہرگ میں رواں سبت پیمبر کا لہو. تیری شہرگ میں رواں سبت پیمبر کا لہو. تیری سیرت سجاد و باکر ہو بہو. تیری سیرت سجاد و باکر ہو بہو. دم بخود عقل بشر تیری انا کے روبرو. دم بخود عقل بشر تیری انا کے روبرو. تیرے جلوے دم بدم کریا بکریا کو بکو. تیرے جلوے دم بدم کریا بکریا کو بکو. میرے خاموش دوستو، جشن ایسے نہیں سنا جاتا، جشن ایسے نہیں سنے جاتے. بابا ایسے خاموش ہو کے بیٹھ کے خدا نہ خواستہ کسی مرگ پہ نہیں آئے. جشن کا سماں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم بلند صلوات. تیری سیرت سجاد و باکر ہو بہو. دم بخود عقل بشر تیری انا کے روبرو. تیرے جلوے دم بدم کریا بکریا کو بکو. تو محمد سے محمد تک مکمل دین ہے. تو محمد سے محمد تک مکمل دین ہے. مصحف آل ابا میں سورہ یاسین ہے. مصحف آل ابا میں سورہ یاسین ہے. اے میرے آقا، اے میرے آقا، تیرے شاگرد دنیا کے امام. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4,500 شاگرد ہیں، جن میں بڑے بڑے نام اور ایک بہت بڑا نام جنہیں بابائے کیمیا کہتے ہیں، جناب جابر بن حیان کا نام ہے. اور بہت سے نامور جنہوں نے بہت بڑی کتب اور بہت بڑے علوم کو ایجاد کیا. امام کے سارے ائمہ کے شاگردوں کی، اصحاب کی اگر تعداد کو جمع کیا جائے تو پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد زیادہ ہے. 4,500 شاگرد ہیں صادق آل محمد کے. اے میرے آقا، اے میرے آقا، تیرے شاگرد دنیا کے امام کسر سلطانی الٹ دیتے رہے.
تیرے غلام معتبر تیری صداقت، مسند مستند تیرا کلام، اے غرور کسرے، اے غرور فقر، اے غرور فقر تیری کج کلاہی کو سلام، تیری ٹھوکر میں ہے نازش ہر سرے مغرور کی، تیری ٹھوکر میں ہے نازش ہر سرے مغرور کی، تو نے مٹی میں ملا دی سلطنت منصور کی۔ بآواز بلند صلوات۔ میں عرض کرتا چلوں کہ 17 ربیع الاول یہ وہ دن ہے اور خدا کا، اس مالک کائنات کا کتنا حسین اتفاق ہے، حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا، کتنا خوبصورت و حسین اتفاق ہے کہ تاریخ عصمت کے 2 صادقین کی ولادت ایک ہی دن ہے۔ تاریخ عصمت کے 2 صادقین، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی صادق و امین ہے، اور ہمارے امام بھی جعفر صادق ہیں، یعنی تاریخ عصمت کے 2 صادقین کی ولادت ایک ہی دن۔ اور مومنین نے یقیناً 17 ربیع الاول کو روزہ بھی رکھا ہوگا، یہ سال کے 4 روزوں میں اس روزے کا شمار ہے جو 17 ربیع الاول کا روزہ، شاید میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، 4 روزے سال میں ایسے اگر رکھا جائے تو جن کی عبادت کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس میں سے یہ 17 ربیع الاول کا روزہ، ولادت باسعادت پیغمبر اکرم کے دن، 25 ذیقعد اور 27 رجب جب بعثت پیغمبر اکرم اور شب معراج، اور 18 ذی الحج عید غدیر، یہ 4 روزے ایسے اگر رکھے جائیں ان ایام میں تو ان کا ثواب شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھے۔ تاریخ کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، چونکہ ہمارا نظریہ ہم 17 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں، اور اہل سنت ایک سوال اٹھتا ہے، پچھلے دنوں بھی کسی نے سوال کیا بھی تھا کہ وہ 12 ربیع الاول کو شہادت بھی مناتے ہیں اور ولادت بھی مناتے ہیں۔ میرے دوست، مسئلہ یہ ہے کہ عام سنی تاریخ میں بھی اہل سنت کی تاریخ میں اختلاف ہے، آپس کا اختلاف ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اہل سنت کی عام تاریخوں کے مطابق 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو، یعنی حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے 570 سال بعد حضرت پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور شبلی نعمانی جو ہندوستان کا معروف مورخ اور محدث، بہت بڑا نام ہے، جس نے الفاروق لکھی اور بڑی کتابوں کا مصنف ہے، اور اہل سنت بڑا اس کو وہ کرتے ہیں، وہ بہت بڑا ایک مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے اختلاف کیا اسے، وہ کہتا ہے 571 ہجری، 571 عیسوی کو پیغمبر اکرم کا یعنی وصال ہوا، آمد سرکار ہوئی، لیکن ہمارے نزدیک مستند شیعہ تواریخ میں کوئی اختلاف نہیں، اور شیعہ تواریخ نے مستند حوالے دیے ہیں اس سال پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی جب ابرہۃ الاشرام نے، ایک ملاعون تھا جس نے مکہ پہ حملہ کیا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، اور جناب عبد المطلب جس کے پاس گئے کہ میرے اونٹ اور میرے حیوان واپس کر دو، اس نے کہا تو نے اس گھر کی بات نہیں کی، میں تو اس پہ حملہ کرنے والا ہوں۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ جانے اور تو جان، یعنی میں اس بات سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض لوگ پیغمبر اکرم کے آباء و اجداد کو نعوذ باللہ کافر بھی سمجھتے ہیں، یعنی ان کے ایمان کی حد یہ تھی جناب عبد المطلب کی، جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ تو میرے حیوان، میرے اونٹ واپس کر دے، تو جانے اور اس گھر کا مالک جانے۔ اور خدا کی ذات نے اس ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کے لشکر کے ذریعے فنار کروایا۔ اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، عربی میں عام سال کو کہتے ہیں اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں والے سال 17 ربیع الاول کو پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شیب ابی طالب میں صلوات پڑھیے۔
باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، کچھ ایک احباب ایک دو کے اہل سنت برادران کے سوال بھی تھے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، اور بہرحال پیغمبر ان پڑھ تھے نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نظریہ کیا، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت سے نبی ہوں۔ میں اہل تشیع کا ملت جعفریہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب آدم آب و گل میں تھے، یعنی آدم کی مٹی ابھی گوندھی جا رہی تھی، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، پھر جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا، وحی آئی اور پیغمبر کو کہا گیا کہ جبریل آیا اور کہا کہ پڑھ، سورہ اقرا کی تلاوت کا کہا گیا پیغمبر کو، تو پیغمبر نے کہا، یہ بہت بڑا ایک سوال تھا، پچھلے دنوں بھی دوستوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سے جبریل نے کہا، جب وہی نازل ہوئی غار حرا میں، تو کہا جبریل نے کہ پڑھو سورہ اقرا کی تلاوت کرو، تو پیغمبر نے کہا کہ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ یہ برادران کے عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر کو جبریل نے بھیچا، یعنی جپھی ڈال کے 2 دفعہ گھٹیا پیغمبر نو جبریل نے، اور پھر کہا اب پڑھو، تو حضور کو پڑھنا لکھنا آ گیا۔ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں۔ ایک مثال پیش کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، اگر پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے یا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جب صلح حدیبیہ ہوئی تو پیغمبر اکرم نے حضرت علی سے بلکہ حضرت عمر کو بھی کہا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا رسول اللہ، یہودیوں نے کہا کہ کاٹ دو کاٹ دو، تو انہوں نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا اس لفظ کو رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تم یہ کاٹ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اور پیغمبر، اور ایک نشانی ہم یہ واضح کر دیں کہ کیا پیغمبر نے اس وقت اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو کیا کاٹا تھا اور کیا لکھا تھا اس جگہ پہ؟ یعنی ہمارے نزدیک وہ تو کالج وحدانیت کے کوالیفائیڈ ہیں، اور میں ان کے پاک پیغمبر کے علم کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ میں ایک جید عالم دین کی تقریر پچھلے دنوں سن رہا تھا، ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ کی، وہ فرما رہے تھے کہ محمد کے غلاموں کی، علی علیہ السلام امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ انا عبدو کا عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ انہوں نے کہا کہ محمد کے ایک غلام کے علم کی حیثیت کیا ہے؟ مسجد میں وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ابن عباس کے ہاں، وہ شاگرد بھی ہے عبداللہ ابن عباس امیر المومنین کا، اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، تو ابن عباس اپنے بیٹے کو اٹھا کے مسجد میں لے آئے، کہا یا علی مجھے فرزند ہوا ہے، اس کو ذرا دعا کریں۔ امیر المومنین نے اسے پیار کیا، اس کو دعا دی، کہا ابن عباس میری بات غور سے سنو، یہ بچہ یہ بادشاہوں کا باپ ہے، یہ بچہ بادشاہوں کا باپ ہے۔ ابن عباس پریشان و حیران کہتا یا علی وہ کیسے؟ امیر المومنین نے کہا یہ وہ بچہ تھا جو ابو العباس صفا کا باپ تھا، جو بنی عباس کا پہلا بادشاہ تھا، اس کا باپ تھا یہ ابن عباس کا بیٹا۔ تو امیر المومنین نے بنی عباس کے تمام بادشاہوں کی حالات زندگی اور ان کی حکومتوں کے دور ابن عباس کو بیان کر دیے، یعنی کہ ابھی وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور امیر المومنین نے اس کی پوری نسل کے اور ان کی حکومتوں کے حالات ابن عباس کو بتا دیے ہیں۔ تو وہ فرما رہے تھے علی اب محمد کے یا ان کے علم پہ بحث ہی نہیں کی جا سکتی، وہ دینے والا جانے جس نے دیا ہے، اور یا لینے والے جانے انہوں نے کتنا لیا ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے۔ اور ملت جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے
کہ جبریل کی کیا حیثیت پیغمبر کے سامنے، جبرائیل کی کیا حیثیت